السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام کی ابتدا ہم اس نقطے سے کیے دیتے ہیں کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے اور جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب پر جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے، جو ان کے اثاثہ جات پر بات ہو رہی تھی، انہوں نے اپنے اثاثہ جات کو ڈکلیئر کیا اور بتایا کہ ان کا منی ٹریل یا ان کے سورس آف فنڈز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اگر اسی طریقے سے پوچھنا نہ پڑے اور اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے سبھی یہ سلسلہ شروع کر دیں تو عدالتوں پہ بھی بوجھ کم ہوگا، اور جو صورتحال ہے، جو لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں وہ بھی سامنے نہیں آئیں گے، اور چیزیں اور معاملات جو ہیں وہ اپنی روٹین اور اپنے تسلسل سے چلتی رہیں گی۔ بطور ایس اے پی ایم آن انفارمیشن عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنا استعفیٰ پیش کیا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو، جو کہ انہوں نے قبول نہیں کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بطور ایس اے پی ایم آن انفارمیشن کنٹینیو کریں۔ بہرحال یہ بات ہوگی پریزیڈنٹ کی اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا دورہ کراچی جو کہ کل ہے، اور اس دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اور یہ اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ کراچی کو یقیناً تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کے آپس میں پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں اور ہوتے بھی ہیں، ہونے بھی چاہیے، اور ایک پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے ہر کسی کا، لیکن جب عوامی معاملات سامنے آئیں اور جب عوام کی پریشانیاں اس اونچائی پہ پہنچ جائیں، اس عروج پر پہنچ جائیں کہ جہاں پر گزشتہ 2 ہفتوں سے اہلِ کراچی جس تکلیف میں سے، جس مشکل میں سے، جس امتحان میں سے گزر رہے ہیں، تو وہاں پر سب کا اکٹھا ہو جانا اور ایک پلیٹ فارم پہ آنا اور اپنے پولیٹیکل ڈیفرنسز کو ایک طرف رکھنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو سب کی طرف سے، تمام کوارٹرز کی طرف سے، تمام حلقوں میں اس کو ویلکم بھی کیا جائے گا۔ پرائم منسٹر صاحب کے کل کے دورے سے پہلے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے پروگرام میں وہ شامل کریں، پھر اس کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو دورہ کراچی پہ پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ہم اور صوبہ سندھ یقین کرتے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب یہاں پہنچے گا وہ کراچی اور ہمارے عوام کو ریلیف پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پہ پورے اتریں گے۔ سندھ حکومت تو اپنی پورا کوشش اپنے بجٹ سے کر رہے ہیں، امید ہے کہ وفاقی حکومت ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ہمارے ساتھ دیں گے جہاں ہمارے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک پازیٹیو میسج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میسج کے بعد اس پر عملاً کیا ہوتا ہے، آن گراؤنڈ ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے۔ گفتگو کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے۔ کنڈی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نے۔ دانیال صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار کمنگ آن دا شو ٹونائٹ۔ اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے حلیم عادل شیخ صاحب نے۔ حلیم عادل شیخ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ حلیم عادل شیخ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں، آپ ممبر بھی ہیں پروونشل اسمبلی کے، آپ نے آن گراؤنڈ کراچی میں حالات دیکھے کہ گزشتہ 2 ہفتے میں جو بارشوں کے نتیجے میں تباہی مچی اور جس تکلیف میں سے لوگ گزرے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پازیٹیوٹی ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا دورہ کراچی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس دورے کو لے کر، اور جو ممکنہ اعلانات ہیں، جو ریلیف ہے، جو فنڈز دیے جانے کی امید کی جا رہی ہے، اس پر ان کا پازیٹیو میسج بھی سامنے آیا، آج ہم نے پروگرام میں شامل بھی کیا، تو کیا یہ ہمیں مطلب حتمی کسی صورتحال تک جاتا ہوا دکھائی دے گا؟ کنکلوژن اس میں سے کوئی نکلے گی، یا صرف یہ محض بیانات کی حد تک ہے جو آپس میں اتفاق اور اتحاد دکھائی دے رہا ہے فار دا سیک آف کراچی؟ دیکھیں جی، کنکلوژن ضرور نکلے گا انشاءاللہ، اور نکالنا پڑے گا، چونکہ پہلے ہماری تو خواہش بھی تھی، کوشش بھی تھی، بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم کچھ کر جائیں، لیکن بہت کچھ کیا بھی ہم نے ایس آئی ڈی سی ایل کے ذریعے، وہ پروجیکٹس بنے، روڈز بنی، فائر ٹینڈرز کا ہو گیا، گرین لائن آگے ہم نے اس کی تعمیرات شروع ہو گئی، کافی کام آگیا، لیکن اس طریقے سے نہیں کر سکے جو ہو سکتا تھا۔ اس میں 18ویں ترمیم میں بہت سارے معاملات آڑے آ جاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم آپ کو مزید ذمہ داریاں بھی دیں گے، تو اب ثابت اس کے بعد تو ہمیں کرنا پڑے گا، چونکہ اس کے سپریم کورٹ کے آرڈر یا ڈائریکٹیوز کے فالو اپ کے اندر یہ کمیٹی بنی ہے۔ کمیٹی میں ہم سب گورنمنٹ کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، الٹیمیٹلی ان کا ایگزیکٹو رول کے اندر موجود ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مل کر، سیاست ہماری اپنی اپنی ہے، لیکن اب مل کر کراچی کی ترقی کے لیے، اس صوبے کی ترقی کے لیے ہم مل کر کام کریں،
سیاست اپنی اپنی کریں لیکن اس کے اندر کوئی رخنا اندازی نہ کریں. اور اگر میں سمجھ ہم بڑے کھلے دل سے آ رہے ہیں, ہم بڑے کھلے دل سے وہ کام جو 12 سال کا نہیں ہو سکے ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم امید چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اسی ڈائریکشن کو آگے لے کر چلے گی اور تاکہ ہم مل کر کام کر سکیں. اور وہ مسائل جو ہم نے دیکھے کہ تھوڑی سی بارش نے تباہ کر دیا, گٹر کی طرح پورا شہر گٹر بن سر گیا. تھوڑی سی بارش تو نہیں تھی, بارش تو بہت ہوئی ہے. ارے بھائی 28 کو بہت ہوئی ہے نا, اس سے پہلے بھی تو بارشیں ہوئی تھی. تھوڑی سی بارش میں بھی یہ شروع ہوا تھا, پھر تو بہت آ گئی نا. بات میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے 2 بارشوں میں بھی آپ کو دیکھا تھا محشر کیا ہو گیا تھا. پھر تو انپریسیڈنٹڈ بارش ہوگی, لیکن جو اس کے بعد رسپانس رہا وہ بڑا پور تھا, کچھ نہیں ہوا. چونکہ آلریڈی نالے چوک ہے, ہمارے نالوں پہ قبضے ہوئے ہیں, ہماری گٹر لائن کے سسٹم بنا کوئی نہیں ہے, پورا سیوریج کا نظام تباہ حال ہے, پانی پینے کا نہیں ہے, روڈیں ہماری تباہ ہے. ٹرانسپورٹ 12 سال میں 12 بسیں پیپل پارٹی دے نہیں سکی یہاں ہمارے پاس. تو لازمت کیا کرتے, کوڑا کرکٹ یہ ہے کہ ہر روز 20,000 ٹن جو ہے کچرا نکلتا ہے, تھوڑا بہت زیادہ لینڈ فل سائڈ پہ, باقی ادھر ہی پھر رہا ہوتا ہے ہمارے گھر کے آگے, آپ کے گھر کے آگے, چورنگی پہ, رستے پہ, روڈ پہ, گراؤنڈ پہ. اسی طریقے سے ان تمام مسائل کو ختم کرنے کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اچھی ڈائریکشن میں ہم کام کر رہے ہیں, کھلے دل سے کر رہے ہیں اور نیت سے چلنا چاہتے ہیں کہ ہم مل کے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اچھی کو بہتری کر لیں گے. ٹھیک, یہ فنڈز جو ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کو دیے جائیں گے یا وفاق خود سے ان فنڈز کا استعمال کرے گا اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر ان کو دیا جائے گا؟ دیکھیے, نہ یہ فنڈ سارے سندھ گورنمنٹ کو دیے جائیں گے, نہ وفاق سولو فلائٹ کرتے ہوئے خود کرے گا. اس کے لیے ایک کمیٹی بنی ہے جس میں 3 ممبر فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, 3 صوبائی حکومت کے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اور بھی اسٹیک ہولڈرز کو شامل ساتھ کیا جائے اور پھر مل کر ایک, دیکھیں 5 ہیڈ سے پیسے آنے ہیں, فیڈرل PSDP, پروونشل ADP, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ڈونرز جو ہوتے ہیں, ورلڈ بینک, ایشین بینک وغیرہ, اور میری اکاؤنٹ کے پیسے. اس سے اور کام 6 کرنے ہیں ہم نے. کام کون سے کرنے ہیں, میں پوری کر دوں اس کو. کام جو کرنے ہیں وہ یہ, جی میں پورا کر, وہ یہ ہے کہ جس میں جو ہم نے کینالوں کی صفائی کرنی ہے, روڈز بنانی ہے, سالڈ ویسٹ کا مسئلہ حل کرنا ہے, سیوریج کا مسئلہ حل کرنا ہے, پانی کا اور ٹرانسپورٹ کا. جہاں یہ پیسے یہ ختم ہوں گے اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ فل فنڈنگ کرے گا. لیکن ہوگا میں نے مشترکہ, کوئی سولو فلائٹ نہیں ہوگی, لیکن جتنے فنڈز کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ بہت ہیوی فنڈز کے ساتھ آئیں گے. کوئی فنڈز کی کمی کوئی نہیں ہوگی اگر ٹرانسپیرنسی چلتی رہی اور ہمیں آن بورڈ رکھا گیا. ٹھیک. فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں اس طریقہ کار سے جو ابھی حلیم عادل شیخ صاحب نے ایکسپلین کیا کہ جس طریقے سے فنڈز دیے جائیں گے, اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ اب نہیں ہوگی جو پولیٹیکلی ہمیں رکاوٹیں پہلے دکھائی دیتی رہی ہیں اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ کراچی کو ہمیشہ سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حلیم عادل شیخ صاحب نے باتیں کی ہیں اور بتایا ہے, اور کل پرائم منسٹر صاحب کراچی جا رہے ہیں, اور ہماری بھی خواہش ہے کہ وزیر اعظم صاحب شو کریں کہ وہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں ہے بلکہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہے. دیکھیں, کراچی میں بالکل بارشیں ہوئی, فلڈ آیا, مشکلات ہوئی, اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ مشکلات ٹھیک رہتی ہیں, میں اس کو بھی نہیں کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے پچھلی مشکلات ہوئی, آپ نے دیکھا کورونا کی سچویشن میں جب کورونا تھا اور اس ملک پہ, پورے ملک میں اور پوری دنیا میں کورونا کی وبا پھیلی تھی, اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب کراچی گئے تھے. لیکن اس وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ صرف PTI کے وزیر اعظم ہے, پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہے, کیونکہ اس وقت انہوں نے وہاں کی جو ہے صوبائی حکومت سے ملنا گوارا نہیں کیا, چیف منسٹر صاحب سے ملاقات نہیں کی, ان کی کیبنٹ کو چھوڑ دیں, اپنے جو ہے پارٹی کے دوستوں اور ذاتی دوستوں سے انہوں نے ملاقات کی. ان سے ایک فرق ہے کہ مل سکتے ہیں, لیکن آپ ایک صوبے میں جا رہے ہیں, یہاں پہ ایک ایمرجنسی کی صورت ہے پورے ملک میں, تو آپ کو اس کے چیف ایسے کو بھی اقدامات بھی لینا چاہیے تھا, لیکن نہیں لیا. چلو اگر بھی ان کو کچھ سمجھ آ گئی اچھی بات ہے. آپ کو کہتے ہیں کہ آئیں کراچی کی اگر انہیں ترقی کرنی ہے, سندھ کی ترقی کرنی ہے, سندھ کے لیے فنڈ بالکل ان کو بھی وہاں پر جو ہے ان کے لوگ بھی جو ہے وہاں پر MNAs ہیں, PAs ہیں. خاص طور آپ کراچی کی اگر بات کریں, اس وقت میجورٹی جو ہے وہ ہمارے PTI کے لوگوں کے ہے, وہاں پر نمائندے ہیں. اس سے پہلے ان کے اتحادی تھے, کراچی کے میئر بھی تھے, وہ بھی اتحادی تھے. مطلب ان کے اتحادی تھے, وہ ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی تھے, ابھی ان کے ساتھ ہیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے, مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے. انہوں نے بھی کافی جیسے ہم الزامات لگاتے ہیں کہ سندھ میں بھی پارٹی حکومت رہی, تو آپ کے اتحادی ہمیشہ ہم سے زیادہ وہاں پر. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی اگر بات ہو اور
कराची की बात हो और उसकी बेहतरी की बात हो तो मैं तो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी जो है वो आपके साथ बिल्कुल सूबाई हुकूमत जो है वो फेडरल हुकूमत के साथ दोनों को बिल्कुल तैयार है अगर फेडरल हुकूमत इसमें जो है वो सही से गुजारा करे। देखिए यहाँ तक एग्जीक्यूशन है फंड्स का उसका अपने तरीकार है, एक जो तरीकार होते हैं उसी तरीकार से फंड कुछ प्रोविंशियल डिपार्टमेंट से फेडरल गवर्नमेंट दे जाती है, उनके अपने एमएलएज हैं कराची में, उनके अपने एमपीएज हैं कराची में, उनको दे फंड और वो अपने जो है वो खर्च करें। इसके पहले भी अगर आपने देखा एक जमाने में कंप्लेन चली थी और अली जैदी साहब ने कहा था कि कराची का जब तक एक एक नाला में स्टाफ में नहीं बैठूंगा, लेकिन वो कंप्लेन सिर्फ आडोनों के कंप्लेन कहाँ पर रुकी और क्यों रुकी और क्यों उसमें कराची में जो है लोग बता रहे हैं जो गिला कर रहे हैं कचरे का या इस चीज का, तो क्यों रह गया फोन से। तो अच्छी बात है अगर कराची और सिंध के लोगों की अगर खिदमत की जाए और फेडरल गवर्नमेंट वाकई संजीदा है तो चंद दिनों में पता चल जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट कितनी संजीदा है। हम तो जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमेशा चीफ मिनिस्टर साहब ने हमेशा पॉजिटिव रेस्पॉन्स उनको दिया, चाहे वो कोरोना की सिचुएशन में थी या उससे पहले थी। तो अब देखते हैं ठीक है दानियाल साहब, आपने हलीम आदिल शेख साहब की भी और फैसल करीम कुंडी साहब की भी राय सुनी। शहबाज शरीफ साहब जब जैसे ही अनाउंस हुआ और ये काबीना में बताया गया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे कराची, प्राइम मिनिस्टर साहब के जाने से पहले ही शहबाज शरीफ साहब वहां पे पहुंच गए, तो सियासत तो अब भी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब आफरीन है जो आज भी इस सारे मुश्किल टाइम पे भी बहरिया टाउन के पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं, जो आज भी इस मुश्किल टाइम पे अपने डोनर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। देखें, हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसीज़ बार बार रिपीटेडली जब मईशत की बात होती है तो तब देखी किधर ग्रोथ इनको मिली 5.9 पे, किधर आ जाए, किधर आपकी स्टॉक मार्केट, किधर आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, किधर आपके जो एग्रीकल्चर स्टेट था वीट की प्रोडक्शन। आप जो सेक्टर उठाएंगे तो वहाँ आपको ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि देखें एक जो वफाक है वो बड़े भाई का रोल है जी बिल्कुल कि आज इनकी 11 सीटें हैं एक सिंध में, इनके एमपी एमएनएज हैं, इनके एमपीएज हैं और पूरा कराची इनके कंट्रोल में है। तो क्या ये इनको बहरिया टाउन किया या इनके फंड्स का इंतजार करना चाहिए? कराची की आवाम और लोगों का जो हाल हो रहा है ये सिवाय तनकीद के क्या कर रहे हैं? आज एक महीना गुजरने के बाद भी जो इनके साथ सबसे बड़े इनके एलाय हैं, म्यूनिसिपैलिटी कमेटीज के अंदर सारी चीजें आती हैं, वो कौन सी पार्टी से हैं? वो एमक्यूएम इनके साथ है, इनके वज़रा हैं, इनके साथ पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई? उनसे किसने पूछा कि वो 5-10 साल से हुकूमत में है, शहर को रूल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, आप जब भी इनसे सवाल पूछेंगे तो आपको एक फ्यूचर का ख्वाब तो दिखाया जाएगा, शायद कुछ बातें भी बता जाएं, लेकिन दर हकीकत में ग्राउंड रियलिटीज में इनके पास ना कोई काम है, ना कोई मैनिफेस्ट है, ना इनके पास कोई प्रोसीजरल काम करने का तरीका है। देखिए, हमारे पास एक सीट भी नहीं थी, लेकिन हमने कराची ऑपरेशन किया, वहां बोरीबंद लाशें थी, उनके खिलाफ खड़े हुए, ऑपरेशन किया, तमाम अपोजिशन खड़ा हमारे खिलाफ हुई और हमने फंड्स भी दिए, चीजें भी की। हम कहने शुरू हो जाएं कि स्वात ऑपरेशन किया, हमने क्या केपी के गवर्नमेंट से पैसे लिए थे? क्या इनके पैसों से काटे थे? वफाक ने अपना बड़ा भाई होने का रोल प्ले किया और आपने पुरानी सारी हुकूमतों में देखा। लेकिन जब ये ऐसी बातें करते हैं तो हमें इनके ऊपर हंसी भी आती है और अपने आप पे भी देख के शायद हर्ष भी आता है कि ये हम क्या बातें कर रहे हैं और हम मुल्क को किस तरह पे लेके जा रहे हैं कि आज भी हम तनकीद बराए तनकीद की सियासत करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह की नहीं करते। और शहबाज शरीफ साहब जब गए तो अपनी यकजहती अपने वोटर्स और अपने सपोर्टर्स के साथ खड़े होने के लिए और उनको बताने के लिए कि इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो जिस तरह हमने लाहौर में, पंजाब में डेवलपमेंट की, इंशाल्लाह उसी तरह सिंध में करेंगे, उससे बेहतर लेकिन करेंगे। अपने दौरे में उन्होंने विफाक पर ही सारा मलबा डाल दिया कि विफाक जिम्मेदार और कसूरवार है। उन्होंने वहां पर जाकर यह बात नहीं की है कि सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी को क्या कुछ करना है। उन्होंने सारा मलबा विफाक पे डाला। देखिए, पीपल्स पार्टी पे तो हर रोज बैठ के हमारे समेत हर कोई तनकीद करता है और तनकीद करनी बनती भी है कि इनकी कोताहियां हैं, नालायकियां हैं, इनकी कुछ गैप्स हैं जिनको फिल करने चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि सारा मलबा इनके ऊपर डाला जाएगा? जो इन्होंने आवाज उठाई, आज भी जो इनके साथ सबसे बड़े अलायंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, एमक्यूएम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबसे बड़ा सैलाब किधर है आप बताएं? कराची में सीटें किसकी हैं? इनकी सीटें हैं। तो इन्होंने क्या काम किया? जो 15-15 करोड़ रुपए मिले थे उनसे नाले इन्होंने साफ कराए, चीजें कराई। डेंगू का मसला हो तो एनडीएम में,
آپ کا ٹڈی دل کا مسئلہ ہو تو این ڈی اے میں، آپ کا کورونا آ جائے تو این ڈی اے میں، آپ سے اور کچھ نہ ہو تو آپ این ڈی اے میں کو بلا لیتے ہیں. تو پھر پاکستان ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ جنرل صاحب بڑا اچھا چلا رہے ہیں اور ہم سب ان سے بڑے خوش ہیں کہ اگر یہ اپنے پولیٹیکل لوگوں سے اپنی پولیٹیکل فورس کو اکٹھا چلا کے آگے نہیں چلا سکتے، نہیں کر سکتے، تو اسلام کر کے واپس آ جائیں، اپنی سیٹوں سے ریزائن کریں اور دیں پیپلز پارٹی کو. ٹھیک، حلیم عادل شیخ صاحب یہ نقطہ ویلڈ ہے کہ آپ کے اپنے ووٹرز سپورٹرز جو کراچی میں ہیں وہ بھی شاید آپ پر اس طرح سے اب کانفیڈنس نہیں رکھتے ہوں گے. آج بھی آپ کی پارٹی کے مختلف رہنما جو کراچی سے منتخب ہوئے ہیں ان کے گھروں کے باہر لوگوں نے احتجاج کیا ہے. اور اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ جب عارف الوی صاحب صدر نہیں تھے تو کشتی میں جب یہ کراچی کا ایشو پانی کھڑے ہونے کا اور مختلف جگہوں پہ اس طرح کی بلاکیجز کا، یہ نیا نہیں ہے، پرانا ہے، اور غالباً جب وہ اس پہ بورڈ پہ تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ تھے. تو یہ پہلے کے معاملات چل رہے ہیں تو احساس کرتے کرتے 2 سال لگا دیے. ایک تو میں محترم چوئی صاحب کی ایک بات کو کہوں کہ بحریہ ٹاؤن کے پیسوں کی جو بات کی ہے، بحریہ ٹاؤن کے پیسے سندھ پہ خرچ ہونے ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور وہ سندھ پہ ہی خرچ ہونا ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر. اور وہ 5واں پوائنٹ تھا. اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ فیڈرل پی ایس ڈی پی اور یہ ڈونرز کا ان کو نہیں پتا ہے کہ ورلڈ بینک، ایشین بینک، یہ ڈیولپمنٹ کے اندر ان کا ارینجمنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. اس کے بعد میں نے آخر میں یہ کہا کہ جب یہ سب انیشلی یہ سب چونکہ پہلے سے جہاں جہاں خرچ ہو رہے ہوں گے، اس کے بعد جتنی ضرورت پڑے گی وہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی. بات یہ کٹ پیسٹ کر کے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، پورا نیریٹو جو دیا جائے اسی کا جواب ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ جی الٹیمیٹلی جو کچھ ضرورت پڑے گی وہ اس کو کریں گے. اب انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ایم پی ایم این اے لیکن این ڈی ایم اے سے کام کرا رہے ہیں. این ڈی ایم اے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اور وہ پرائم منسٹر آفس میں اس کا دفتر ہے. چیئرمین صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں. ایم پی ایم این اے کا کام نہیں تھا کہ وہ چاہتے، وہ ان کا یہ کام تھا وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے. ہم سب کھڑے ہوئے، عوام کے بیچ میں تھے، عوام کے ساتھ تھے، ہم نے عوام سے بات کی. لیکن یہاں ہمارے پاس این ڈی ایم اے تھا تو اس کے ساتھ آرمی، نیوی، دیگر ادارے اس کے کوآرڈینیشن میں کام کر رہے تھے. الحمدللہ آرمی نے بڑی سپورٹ کی. لیکن یہاں کے ایم سی ہمارے پاس نہیں تھی، ڈی ایم سیز ہمارے پاس نہیں تھی، واٹر بورڈ ہمارے پاس سے ہزاروں ملازمین ہمارے پاس نہیں تھے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ہزاروں ملازمین ہمارے پاس نہیں تھے. لازمی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. ہم تو متاثرین کراچی تھے کہ ایم پی ایم این اے کیا کریں، گٹر کے اندر گھس جائے خود جا کر. نہیں لیکن ایم پی ایم این ایس کو فنڈز بھی نہیں ملے نا. حلیم عادل شیخ صاحب فنڈز بھی تو گورنمنٹ نے نہیں دیے کہ فنڈز جا کر استعمال کیے جائیں اور کوئی ایم این اے ایم پی ایز اپنے علاقوں میں، اپنے حلقوں میں کچھ کام بھی کروا سکیں. دیکھیے ایم پی ایم این ایز نے الحمدللہ ہمارے ایم این ایز کے پاس فنڈز ہیں، وہ بھرپور کام کر رہے ہیں. لیکن جو ایشو تھا وہ اپنے علاقے میں کام کرتے ہیں، اپنے علاقے کا روڈ، رستہ، سیوریج کرتے ہیں. یہ جو بڑے مسئلے جس کی وجہ سے ڈیزاسٹر ہوا، یہ ایم پی ایم این اے نے، ایم پی ایس کو فنڈ ہی کوئی نہیں ہے. یہ نالے صاف نہیں کرانے تھے. K4 کا جو 50-60 ارب کا جا کے پروجیکٹ پہنچ چکا ہے پتہ نہیں کتنا، وہ ایم پی ایم این اے نہیں کرانا تھا. یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سارا کچرا ایم پی ایم این اے سے نہیں اٹھوانا تھا. سندھ گورنمنٹ کو 18ویں ترمیم کے بعد، این ایس سی ایوارڈ کے بعد اربوں روپے جو ملتے ہیں، 650 ارب جو ہے، اس دفعہ 668 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے دیے ہیں، 1100 ارب کا بجٹ ہے. انہی کاموں کے لیے ہوتے ہیں، پیسے لینے ہیں، انہوں نے کام نہیں کرنا ہے. لازمی بات ہے اس وقت کورونا کے اندر سندھ میں 60 ارب روپے دیے گئے ہیں، 60 بلین سندھ کی عوام کو ڈائریکٹ 12 ہزار روپے کر کے 50 لاکھ لوگوں کو. لازمی بات ہے کہ دیا نا سندھ کے اندر، اور بغیر ڈھول بجائے، بغیر شور مچائے سب کچھ کیا ہم نے، اور اب بھی کریں گے انشاءاللہ. اور بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری، اپنے الحمدللہ ذمہ داری ضرورت سے زیادہ اچھی ہم نبھا رہے ہیں، اور الحمدللہ جو ہمیں کرنا چاہیے. باقی سندھ گورنمنٹ سے اگر پوچھا جائے، اور نون کی بات کریں، نون نے کیا فنڈ دے دیے؟ نون لیگ نے تو ٹکے کا فنڈ کوئی نہیں دیا. اور یہ کراچی آپریشن انہوں نے کرایا. یہ تو ڈان لیکس والے لوگ ہیں، یہ تو مودی کے حاضریاں لگانے والے لوگ ہیں، مودی کے اماں کو ساڑیاں بجانے والے لوگ. یہ آپریشن کرائے گے، یہ تو ریلیکٹنٹ تھے. وہ تو اس میں آرمی نے کہا تھا ہم نے آپریشن کر دیا، شروع کر دیا تھا انہوں نے. کراچی آپریشن ان کا آپریشن. جاتے جاتے حلیم عادل شیخ صاحب ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو محکمہ ہے اس پہ بھی کیا بات ہوگی کہ اس کو بہتر بنایا جائے؟ جو ان مختلف اداروں میں گھوس ملازمین ہیں ان کی نشاندہی ہو اور ان کو پھر وہاں سے نکالا جائے. اور یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اعتراض رہا ہے میئر صاحب کا بھی کہ جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اور سندھ گورنمنٹ اس کو مینج کر رہی ہے اور وہ مینج نہیں ہو رہا تھا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا بورڈ کا چیئرمین وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب ہیں. ان کی بھی افسوس کی بات ہے کہ کچرے کے اٹھانے کا کام بھی اپنے ذمہ کر دی، جبکہ ان کا وہ کام نہیں تھا. انہوں نے غلط کیا تھا.
میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ٹھیک کیا جائے گا، واٹر بورڈ کو، KMC کو، DMC کو، تمام اداروں کو ٹھیک کیا جائے، گوشت ملازموں کے مسئلے کو ٹیکل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، حلیم عادل شیخ صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین اس موقع پر ہم بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو 20 تاریخ کو 20 ستمبر کو جو APC بلائی جا رہی ہے اس پر بات ہوگی کہ اس APC میں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں۔ پہلے بھی بہت سی APCs ہوئی ہیں لیکن اس APC میں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ وقفے پہ جاتے ہوئے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ لوٹ کر آئیں گے تو ہم بات کریں گے 20 ستمبر کو ہونے والی APC کی۔ تو دانیال صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں، APC میں سے اب کیا نکلے گا؟ پہلے بھی تو کئی APCs ہوئی ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، بات کی ہے، معاملات طے کیے ہیں، لیکن طے کرنے کے بعد بھی معاملات جب ان پر کوئی عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سب تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ دیکھیں علی بھائی، آج ایسی کیا ضرورت آن پڑی پھر کہ ہمیں APC بلانی پڑے؟ دیکھیں آج آپ حکومت کے حالات دیکھیں، معیشت جو ان کو 5.9 یا 10 کے اوپر ملی تھی وہ آج منفی پہ چلی گئی ہے۔ آپ کی آٹا، چینی، گندم، ان کی قیمتیں ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہیں۔ مہنگائی کی شرح جو پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑی نہیں، جو 15% اور 20% تک چلی گئی، اور فوڈ انفلیشن ڈبل ہو گئی۔ آپ کے اسی طرح لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو شروع ہوئی 5.3 سے اور آج جو آ گئی ہے 2 کچھ پہ آ گئی ہے۔ آپ کی معیشت کا کوئی اکنامک انڈیکیٹر دیکھ لیں، آپ مالی خسارہ دیکھ لیں، آپ فزیکل ڈیفیسٹ دیکھ لیں، آپ روپی کی ڈی ویلیویشن دیکھ لیں، تو آپ جب ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے، آپ ان حالات کو دیکھیں گے، یہ وہ پارٹی ہے جس نے وعدہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گی، لیکن ان حقیقت میں انہوں نے 20 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ جب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے اور کوئی آپشن نہیں رہتا کہ اپوزیشن اکٹھی ہو، اور اپوزیشن اکٹھی ہو کے اپنا مینیفیسٹ جن لوگوں کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، ان کو تباہ کر رہے ہیں اور ملک کی معیشت کی دشمنی کر رہے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائے۔ دیکھیں ہمارا پہلے دن سے ایک وعدہ تھا اور ہمارا ایک بڑا کلیئر وہ تھا کہ ہم ان کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے، لیکن آج ہم جس چوراہے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آج بات ہوتی ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، فارن پالیسی ہماری فلاڈ، معیشت ہم سے نہیں چل رہی، ٹیکس کلیکشن آپ کا بلومبرگ کہتا ہے کہ the party which came on the power of saying that we will double the tax revenues is worst performing in last 20 years۔ آپ کا ٹیکس ریونیو جنریشن آج سے 2 سال پہلے 4000 ارب تھا اور آج 2 سال بعد 3900 ارب ہے۔ دیکھیے آج ٹارگٹس ان کے کوئی میٹ نہیں ہو رہے، تو اگر آج ہم اکٹھے نہیں ہوئے تو پاکستان از ایٹ اسٹیک اور آپ کی معیشت اتنی بری ہو جائے گی۔ یہی تو سوال ہے کہ کیا آپ واقعی، کیا آپ حقیقتاً اکٹھے ہو پائیں گے اور ایک پیج پر ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو پھر کیا اس پہ آؤٹ کم کیا نکلے گا؟ احتجاج کریں گے؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ پہلے آپ ان کو نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ سیاسی شہید ہوں، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے کیا سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے؟ ممکنہ لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا ایک بار پھر لیڈ مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے اور آپ ان کے پیچھے ان کو فالو کریں گے؟ دیکھیں بھائی، ہمارا ایک ہمیشہ سے چیز رہی ہے کہ ہم PTI کی طرح کنٹینر پہ کھڑے ہو کے امپائر کی انگلی کا انتظار نہیں کریں گے، ہم جلاؤ گھیراؤ کی سیاست نہیں کریں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر چڑھ کے اپنے کپڑے نہیں ٹانگیں گے، سپریم کورٹ کو گالیاں نہیں دیں گے، اپنی وردی پہننے والے لوگوں کو گالیاں نہیں دیں گے۔ ہم جو کریں گے ڈیموکریٹک نارمز کے اندر رہتے ہوئے، پارلیمنٹ اور پارلیمنٹری نارمز کے اندر رہتے ہوئے، چاہے ہم ان ہاؤس چینج کی بات کریں یا ہم اپنی جو ہمارے قانونی حق ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا روڈوں اور سڑکوں پہ، ہم اس کی بات کریں، لیکن غیر آئینی اقدام نہ ہم نے کبھی کیا اور نہ اس کا حصہ بنیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو بھی تحریک چلے گی اس سے فائدہ صرف پاکستان کو ہوگا اور پاکستان کی خاطر تحریک چلائیں گے انشاءاللہ۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، کیا یہ APC صرف ایک محض سیاسی بیٹھک ہوگی یا اس میں کچھ فیصلے بھی ہو پائیں گے؟ ریپیٹ کریں گے جی کنڈی صاحب، جی کوشچن ریپیٹ کریں جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ صرف ایک محض سیاسی بیٹھک ہوگی جو APC ہے، یا اس میں سے کوئی فیصلے بھی ہو پائیں گے؟ دیکھیں، ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ APC ہونی ہے، اس میں سب سے پہلے رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے جو JY نے کال کرنی تھی، اور APC جو ہے وہ PMLN نے کال کرنی تھی، وہ میجورٹی پارٹی لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ اس کے PMLN سے ہیں۔ اب کیونکہ رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے اور ابھی APC کی میٹنگ ہونی ہے،
تو اس میں مختلف ایشوز ڈسکس ہوں گے، جس میں احتجاجی تحریک بھی ہو سکتی ہے، جس میں اعتماد کی تحریک بھی ہو سکتی ہے، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو دیکھیں جب لیڈرشپ بیٹھتی ہے اور آپس میں یہ بیٹھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریزلٹ اس کا نکلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو سنجیدہ لیڈرشپ بیٹھے گی اور اس پہ جو ہے بڑا فروٹفل اس پہ جو ہے وہ ریزلٹ ہوگا. مطلب لیکن کنڈی صاحب ہمیشہ جب بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے کوئی احتجاجی تحریک کا تو ہر طرف یہی ایک بات پھیلتی ہے، ہر طرف یہی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کس کے اشارے پر ہو رہا ہے. تو کیا ہماری آج کی اپوزیشن پارٹیز کیا ایک ایسی پولیٹیکل فورس بن کر سامنے آ سکتی ہیں کہ جس میں کوئی یہ اشاروں والی بات نہ ہو کہ یا گارنٹیز کی بات نہ ہو کہ جی فلاں نے گارنٹی دے دی، فلاں نے اشارہ کر دیا تو نکل پڑے یا تو سمجھ گئے اور بیٹھ گئے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے پہلے بھی ایسی بات نہیں کی. جو پچھلی دفعہ جب 100 دن کا دھرنا تھا تو وہاں سے روزانہ لاؤڈ اسپیکر پہ اور ٹی وی پہ ہم سنتے تھے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ انگلی کا اشارہ ہونا ہے اور یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے اور یہ پورا دھڑام سے جو ہے وہ پورا پاکستان کا جو حکومت کا اسٹیج ہے وہ گر جائے گا. تو پھر وہ آپ نے دیکھا کہ نا وہ انگلی کھڑی ہوئی اور بار بار وہ انگلی کے اشارے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے بیک اپ کے لیے ایک اور جماعت بیٹھی ہوئی تھی. جب بھی لوگ کم ہو جاتے تھے ان کو بیک اپ کے لیے جو ہے وہ لوگ بھجوا دیے جاتے تھے. تو کبھی ہم نے نہیں کہا کہ ہم کسی انگلی کے اشارے پہ یا بہائنڈ دی کرٹن کوئی لوگ ہیں جن کے اشارے پہ ہم لوگ جو ہے، ہم نے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم دھرنے کی سیاست نہیں کریں گے، ہم احتجاجی تحریک کریں گے، ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، ہم ٹرین مارچ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم دھرنے کی پالیٹکس نہیں کریں گے. اور ہم نے پچھلے دھرنے میں بھی یہ بات کی تھی اور ہمارے پارٹی کے چیئرمین 2 دفعہ اس میں انہوں نے اسپیچ بھی کی، پارٹی کی لیڈرشپ باقی بھی شریک ہوئی جہاں جہاں سے وہ گزر رہے تھے. اور نہ اشارے کی ہمیں کوئی انتظار ہے، نہ ہمیں کسی انگلی کے اشارے کی بات ہے، نہ کچھ اور بات ہے. ہم عوام کے پاس جائیں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج آپ جس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں آپ اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں، آپ اپنے پروڈیوسر سے پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں کہ مہنگائی کتنی بڑی ہے. آپ بتائیں کہ پیٹرول کی پرائسز کتنی بڑی ہیں، ڈالر کتنا جو ہے روپے کتنی ڈیویلیو ہوئی ہے، کتنی بے روزگاری ہوئی، لوگ روزگار سے نکل رہے ہیں. 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کرنے والے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 1 کروڑ لوگوں کو نوکری سے نکالنے کے چکروں میں ہیں. یہ آپ سب کے سامنے ہے. آپ دیکھیں روڈوں پہ کون ہے، سرکاری ملازمین روڈوں پہ ہیں، اسٹوڈنٹس روڈوں پہ ہیں، جس آپ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں سب روڈوں پہ. یہ ساری چیزیں ہیں. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پاس 200 معیشت دان ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس 200 ATM مشینیں ہیں جنہوں نے 22 سال کی خدمت کی ہے اور یہ پاکستان سارا بیچ کے ان کو دینا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں نیو یارک کے ہوٹل کی بات ہو رہی تھی، یہ کی بات ہو رہی تھی بیچنے کی، اسٹیل بل کی بات ہو رہی تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ PTDC بھی جو ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اب سارا اپنے دوستوں پر بیچیں تو کیسے سب کر سکتے ہیں. ٹھیک کنڈی صاحب، ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. we've got to take a short break over here. واپس لوٹ کر آئیں گے تو اسی پوائنٹ سے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اگر اشاروں پہ معاملات کو نہیں چلانا ہے اور ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ چلنا ہے، جیسے کہ ابھی کنڈی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم دھرنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اگر لیڈ کرتے ہیں کسی بھی پروٹیسٹ کو تو پروٹیسٹ اگر مارچ کی صورت میں ہو. صرف ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جب تب کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے نواز شریف صاحب لاہور سے نکلے تھے، تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اور گوجرانوالہ شہر پہنچے تھے، تو تب جا کر یہ اعلان ہوا تھا کہ ان کو بحال کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ تو پھر صرف مارچ ہوگا تو گورنمنٹ کے لیے ایک مارچ ہے، آئے مارچ کیا، تقاریر کی اور چلے گئے. تو دھرنا تو دینا پڑے گا. اور اگر ایسا ہوتا ہے اور اگر APC میں کچھ ایسا ہی فیصلہ ہوتا ہے تو کیا PMLN کا کیا سٹانس ہوگا؟ کنڈی صاحب نے پیپلز پارٹی کا تو بتا دیا، PMLN کا کیا سٹانس ہوگا یہ ہم دانیال صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. دانیال صاحب، آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا وقفے پہ جاتے ہوئے کہ واپس لوٹ کر آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم احتجاج کریں گے اور احتجاج کرتے ہوئے دھرنے کی نوبت آئی تو ہم دھرنا بھی دیں گے، تو کیا آپ کی جماعت اس کے حق میں ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں جیسے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو کنڈی صاحب کا بیان آیا سامنے کہ جی ہم یہ دھرنے کی سیاست میں ہماری پارٹی بلیو نہیں کرتی ہے؟ دیکھیں علی بھائی، پھر میں دوبارہ وہ چیز کہوں گا کہ ہمارا اس کے بعد فیصلہ جو ہے، ایک تو پارٹی کے ایگزیکٹو باڈی اپنے تمام پارٹی کے لوگوں سے مشاورت کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. لیکن جہاں تک حکومت کے ساتھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا سوال ہے، اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا ہم نکلیں گے اور کیا مولانا کے ساتھ اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے لیڈ کریں گے اس کو، تو بالکل ہم کریں گے. اور وہ صرف اس لیے کریں گے کہ آج جو ملک کا حالات ہیں، اس معیشت کے حالات ہیں، وہ اس طرز پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ گھر بیٹھنے کے قابل نہیں رہے. آپ کے ورکرز، آپ کے سپورٹرز، یہاں بے روزگاری کی وہ حالات ہو گئے ہیں کہ دیکھیں آپ کی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہی ہے
کہ 20 لاکھ لوگ جو ہیں بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے ان کچھ مہینوں میں, اور ٹوٹل اس کے کیلکولیٹ کیا جائے تقریباً 40 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. تو اس کا کون یہ لوگ غریب لوگ, آپ اس طرح کنڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کیمرہ مینز, اپنے پروڈیوسرز, آپ ان تمام لوگوں سے پوچھیں. جی ان سے پوچھا, انہوں نے کہا پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں تو ہم خریدیں کیا. تو دیکھیں تنخواہیں تک نہیں مل رہی, پیسے کس کو مل نہیں رہے, تو لوگ واقعی کیا کریں گے. اور اگر آپ اس پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے, اپوزیشن نہیں نکلے گی تو لوگ جو ہے بغیر لیڈرز کے نکلیں گے, ایز مابز نکلیں گے. آج اس شہر میں بیٹھا ہوں راول پنڈی میں, دانیال صاحب مابز پہلے ہم نے نکلتے ہوئے نہیں دیکھے. جب بھی کوئی حالات ہوئے ہیں, صورتحال چاہے کتنی ہی خراب کیوں نہ ہوئی ہو, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے طریقے سے موٹیویٹ کرتی ہے لوگوں کو. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپوزیشن میں کیا, آپ بھی کر رہے ہیں وہی بات. تو ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو اس طرح سے نمبرز میں نکلتے ہوئے نہیں دیکھا کہ سب اپنے معاملات چھوڑ چھاڑ کے نکل پڑے. دیکھیں جب وکلا کی تحریک تھی, چیف جسٹس کی, اور جب لوگ پانی سر سے اوپر تک گزر جاتا ہے یا گلے تک بھر جاتے ہیں تو پھر اسی طرح لوگ نکلتے ہیں اور آپ کو نظر بھی آتے ہیں. دیکھیں آج آپ تھوڑا سا کوئی آپ کسی جگہ پہ آپ دیکھ لیں, آپ نے کراچی ڈی ایچ ایم کے بعد دیکھا وہ اسٹوڈنٹس اور بچے کس طرح نکلے. آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں جو راول پنڈی میں ٹریڈرز نے کیے, مارچ کیے, اور وہ کس طرح نکلے, اور ان کو ہم نے جا کے بہلایا, ان کو سمجھایا کہ بھئی آگے آنے والے ٹائم میں بہتری ہوگی. سر لیکن لوگ کتنا نکلیں سر, ایک پرچہ بن جاتا ہے, پرچہ کٹوا دیا جائے گا, لوگوں کے لفکار سرکار میں مداخلت. دیکھیں یہ تو طریقہ ہے. دیکھیں ہم نے ان کو کنٹینرز دیے, جب جلاؤ گہراؤ کی بات کی تو ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, کھانے دیے, لیکن ان کے جمہوری نارمز یہ ہیں کہ جو نکلتا ہے اس کے نیب کی زد میں اس کو لے آؤ, نیب کی انکوائریاں شروع کر دو, ایف آئی اے کو بھیج دو. سوشل میڈیا پہ میں کنڈی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا بیفور وی کلوز. یوز کر رہی ہے اپنے مقاصد کے لیے, اپنے مفاد کے لیے, اور اس طرح جمہوریت کبھی اسٹرینتھن نہیں ہوتی, جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی, اور نقصان ان دا اینڈ ہمیشہ آپ کے ملک کا ہوتا ہے, آپ کی معیشت کا ہوتا ہے, اور آپ کی عوام کا ہوتا ہے. کنڈی صاحب آپ نے بھی کچھ دیر پہلے بات کی کہ جی دھرنے کی سیاست میں آپ بلیو نہیں کرتے, اپنا اس کے حق میں ہیں. اشاروں کا بھی آپ نے بتا دیا کہ جی اشاروں پہ تو پی ٹی آئی کو اشارے مل رہے تھے جب لانگ مارچ ہوا تھا اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی وغیرہ وغیرہ. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے ساتھ آپ مل بیٹھتے ہیں, پچھلے 2 سال سے ایسا ہو رہا ہے, باقاعدگی سے ملاقاتیں اور فیصلے ہو رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب بھی ان سے ملتے ہیں, ان کا تو خود یہ کہنا تھا جی مجھ سے وعدے جو ہوئے, تو جب وعدوں کی بات کرتے ہیں تو وعدے پھر کس نے کیے؟ دیکھیں اپوزیشن جماعتیں آپس میں بیٹھتی رہتی ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ زرداری صاحب بالکل بیٹھتے رہے ہیں, باقی اپوزیشن جماعتوں ہم میگل صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ولی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, باقی جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں. مولانا صاحب نے جو وعدوں کا ذکر کیا تھا ان کو کمٹمنٹ غالباً جو مجھے پتا ہے چودھری صاحبان نے کی تھی. جی ہاں, کیونکہ وہ چودھری صاحبان جب 2-3 دفعہ سے ملے تھے تو بطور ان کو چودھری صاحبان نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہے کہ دسمبر یا مارچ کی جو بھی تھی, تو وہ تو چودھری صاحب کو پتا ہے اور مولانا صاحب کو پتا ہے. کمٹمنٹ کی ڈیٹ تو گزر گیا, مولانا صاحب کو چاہیے کہ وہ جو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا, وہ کمٹمنٹ تھی, وہ بتائیں, ہمیں بھی بتائیں اور قوم کو بھی بتائیں اور دنیا کو بھی بتائیں کہ چودھری صاحب نے کیا کمٹمنٹ کے ساتھ کی. ٹھیک کنڈی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا ہے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. ناظرین, اپوزیشن کی اے پی سی, اور ابھی جو آخر میں کہا فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہ مولانا صاحب ہمیں بھی بتائیں کہ ان سے کیا ایگریمنٹ ہوا تھا, تو یعنی کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اور جو ساتھ اتحادی ہیں اپوزیشن میں ان کو ہی نہیں بتایا کہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. تو یہاں پر پھر وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ سامنے آ جاتا ہے, اور جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو پھر اے پی سی ہو یا اے پی سی کے بعد کوئی جوائنٹ ایسا ڈکلیریشن آئے, کوئی اعلامیہ ہو کہ جی ہم اب یہ کرنے جا رہے ہیں, وہ اس طرح سے عملاً پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا, کیونکہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے. مجھے علی ممتاز کو ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.